بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی فضیلت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 657 پہ ایک روایت موجود ہے، من صلی الصبح کان فی جوار اللہ یوما، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بالکل صحیح درجے کی، اعلیٰ درجے کی روایت ہے، فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے پورے دن اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا اگر آپ صبح کی فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، سمجھیے کہ آپ کا کام سب بن جانے والا ہے، آپ کا کوئی کام اٹکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کی ذمہ داری اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری کو مکمل کرے گا۔ ایک فضیلت یہ روایت ہے۔ دوسری روایت اسی مسلم شریف میں حدیث نمبر 634 پر موجود ہے کہ اگر کوئی صبح کی نماز پڑھتا ہے جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا اہم چیز ہے۔ آدمی عبادت کیوں کرتا ہے؟ آدمی شریعت کی پابندی کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جہنم سے بچ جائے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے سمجھو کہ وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کیا فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک روایت مسلم شریف میں حدیث نمبر 635 پر موجود ہے کہ اسی کا ایک دوسری قسم کا جواب ملتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کئی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، ایک تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کہیں ایسا شبہ نہ ہو کہ وہ آدمی جہنم میں بچ کے کہیں اور چلا جائے گا، نہیں، جنت میں داخل ہوگا یقیناً۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ایک روایت ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 2234 پر موجود ہے، فجر کی نماز کے لیے جانے والا ایمان کا جھنڈا لے کر ہاتھ میں جاتا ہے۔ جب کوئی فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے، گھر سے مسجد کے لیے جاتا ہے، سمجھو کہ ایمان کا جھنڈا پکڑ کے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایمان اس کے ساتھ ہے، ایمان والا ہے، سچا پکا مومن ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو ایمان کا جھنڈا لے کر مسجد جاتا ہے، ایک طریقے سے ایمان کو یہ کس طرح لے کر جاتا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حدیث میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اس آدمی کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان والا ہے، جھنڈا لے کے جاتا ہے ایمان کا۔ ایمان یہ اس آدمی کی نشانی ہے کہ یہ ایمان والا ہے، جھنڈا لے کے جا رہا ہے ایمان کا۔ اسی طرح اسی حدیث کے آگے یہ ارشاد فرمایا گیا، اگر کوئی صبح سویرے مسجد کو جاتا نہیں ہے، اس کی جگہ پہ بازار نکل جاتا ہے، سمجھو کہ وہ شیطان کا جھنڈا لے کر ہاتھ میں جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک طریقے سے سوچنے کی بات ہے۔ آج صبح سویرے اٹھ کر ہم سیدھا بازار نکل جاتے ہیں چائے وغیرہ کے لیے، عجیب و غریب حرکت۔ تو بہرکیف یہ ساری فضیلتیں، وعیدیں۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باجماعت، پھر سمجھو کہ اس آدمی کے لیے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آدھی رات بھر سویا رہا لیکن پھر بھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا فجر کی نماز پڑھنے سے۔ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، وہ آدمی نفاق سے یعنی منافقت سے اور اسی طرح اور دیگر بیماریوں سے وہ محفوظ ہو گیا، وہ بچ گیا۔ سمجھو کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے، سچا پکا ایمان والا ہے۔ اور فجر کی نماز سے کترانے والے ایک حدیث میں آتا ہے منافق ہوتے ہیں، منافقین جو ہے فجر کی نماز میں حاضری نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے ہیں، ایک صحابی رسول جو صبح سویرے صبح کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہو پائے تھے، ان کی والدہ سے ملاقات ہو جاتی ہے ان کے گھر کے پاس۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں
کہ آج آپ کا بیٹا مسجد صبح کی نماز میں نہیں آیا تھا، کیا وجہ تھی؟ وہ ماں، وہ بڑھیا ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ میرا بیٹا رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا اور صبح سویرے نیند کی اتنی غلبت ہو گئی، نیند کی اتنی شدت ہو گئی کہ وہ برداشت نہیں کر پایا، سو گیا، اسی لیے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پایا مسجد میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتا۔ اگر کوئی آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے پھر فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، یہ تو نور علی نور، نور پر نور ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن رات بھر عبادت کر کے فجر کی نماز میں حاضر نہ ہونا، یہ میرے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے۔ میرے نزدیک پسندیدہ کام ہے رات بھر اگر جاگتا ہے، فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو نہ جاگے، بلکہ ایسا آدمی رات کو سو جائے اور فجر کی نماز میں حاضر ہو جائے، انشاءاللہ ان رات بھر عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد تھا فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، فجر کی نماز میں آپ کوتاہی نہ کریں، اٹھنے کی کوشش کریں، کوشش اپنے حساب سے ہم جس طرح ہو سکتا ہے کوشش کریں، پھر بھی اگر کسی سے غلطی ہو تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، جلد سے جلد قضا نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یاد رہے نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز باجماعت مکمل پابند کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔